اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا یہ جو لیکچر ہے دی لا ٹاکس کا، یہ دراصل لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک تاریخ ساز فیصلہ ٹو فنگر ٹیسٹ پر آیا ہے، یہ دراصل اس لیکچر کی وجہ وہ فیصلہ بنا ہے. میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ جو ٹو فنگر ٹیسٹ ہے وہ سبسٹانٹیو لا کی نظر میں کیا ہے. کیس لا کے اوپر جو سب کانٹیننٹ میں یا انٹرنیشنلی جو ٹو فنگر ٹیسٹ کو جس طریقے سے عدالتوں نے دیکھا ہے وہ تو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں ایک دیگر کسی ویڈیو میں. لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا ٹو فنگر ٹیسٹ جو ہے اس کو کسی ہمارا جو سبسٹانٹیو لا ہے کیا وہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے، کیا اس کی نظر میں یہ لیگل ہے، ویلڈ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیگل یا سبسٹانٹیو لا کا اس کا جو پرسپیکٹو ہے جس کے تحت ٹو فنگر ٹیسٹ ہے، اس میں سب سے پہلا جو چیز آپ کو ڈسکس کرنی ہے یا جو دیکھنی ہے وہ ہے کہ اس سے پہلے جب کسی ریپ کے وکٹم کا کیس چلتا تھا اور وہاں پہ جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہوتی تھی وہ ایک جو رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر تھا جو کہ جس کو کہ ڈیزگنیٹ کیا جاتا تھا ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی طرف سے کہ وہ میڈیکل لیگل کرے گا، کنڈکٹ کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کا وہ رپورٹ پیش کرے گی. موسٹ آف دا ٹائم وہ فیمیل ہوتی ہے، ظاہر ہے چونکہ فیمیل وکٹم ہوتی ہے. تو اس صورت میں جو تھی وہ ٹو فنگر ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جاتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ 2016 میں کرمنل لا امینڈمنٹ جو ایکٹ آیا جو کہ ریپ ریلیٹڈ اوفینسز تھے اس کو امینڈ کیا گیا. اس میں جو آرٹیکل تھا 151(4) اس کو omit کر دیا گیا قانون شہادت سے. قانون شہادت کا آرٹیکل 151(4) کو جب omit کر دیا گیا تو پھر ہوا اس کا جو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ امپیکٹ جو پڑا ہے وہ سی آر پی سی کا 164A پر پڑا ہے. 164A جو ہے اب اس کی یہ ڈیمانڈ نہیں رہی کہ وہ ٹو فنگر ٹیسٹ کے ذریعے سے کسی کے کریڈٹ کو کسی وٹنس کے کریڈٹ کو امپیچ جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ پروو کیا جا سکے یا کورٹ میں پیش کیا جا سکے. اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے جو اومیٹڈ پروویژن ہے جو جس کو کہ اب 2016 میں اومٹ کیا گیا ہے وہ پڑھوں تاکہ آپ اس کو زیادہ آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اومیٹڈ پروویژن تھی قانون شہادت آرٹیکل 154(4) that when a man is prosecuted for rape or an attempt to ravish, it may be shown that the prosecutrix was of a generally immoral character. ہوتا یہ تھا کہ ٹو فنگر ٹیسٹ کے ذریعے سے میڈیکل پریکٹیشنر یہ کرتی تھی کہ وہ دو فنگرز جو ہے وہ جو وکٹم ہوتی تھی یا جو ہوتی تھی آپ یوں سمجھیے کہ مدعیہ اس کی ویجائنا میں انٹر کرتی تھی اور اگر آسانی سے انٹر ہو جاتی تھی دونوں فنگرز تو یہ تصور کیا جاتا تھا، یہ ایزیوم کیا جاتا تھا کہ جو مدعیہ ہے دراصل وہ پہلے ہی سے سیکشولی ایکٹیو ہے اور وہ یوں سمجھیے کہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ورجن کہا جا سکے. اب یہ ظاہر ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی تھی کیونکہ یہ بے شمار یا موسٹ آف دی کیسز میں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس طریقے سے کسی کیس کے اوپر میڈیکلی کوئی شہادت جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی تھی. خیر، اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو 164 جس کا حوالہ میں آپ کو دے رہا تھا 164A وہ دراصل کیا ہے؟ وہ ہے میڈیکل ایگزامینیشن آف وکٹم آف ریپ ایٹسٹرا. اس میں سارا پروسیجر دیا گیا ہے کہ وہ کون سے طریقے ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو وکٹم کے ساتھ جائیں گے، کس طریقے سے پریزنٹ ہوگی وہاں پہ وکٹم، کیسے میڈیکل پریکٹیشنر اس کا جو ہے وہ میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کرے گی. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں اس میں کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اس نے دو فنگر
جو ہے وہ انٹر کر کے ہی اس کا جو ہے وہ چیک کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جو نیا ایک اور سیکشن جو ایڈ کیا گیا ہے، انسرٹ کیا گیا ہے یہاں سی آر پی سی میں، وہ ہے 164B، جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ جو ججمنٹ مسز عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس صاحبہ نے جو دی ہے، جو کہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کیوں ریلائی نہیں کرتے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کسی بھی ریپ کے کیسز کو پروو کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ایک تو پہلو یہ تھا جیسے جس کو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو قانون شہادت ہے اس کا آرٹیکل 151(4) جو ہے وہ امٹ ہو گیا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ جو 164A سی آر پی سی ہے، اب اس کی ریکوائرمنٹ میں یہ نہیں رہا کہ وہ ٹو فنگر ٹیسٹ کے ذریعے سے کسی کی کیریکٹر کو ثابت کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ ارریلیونٹ ہو گیا۔ دوسری صورتحال جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے آرٹیکل 14 اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 25، یہ دونوں جو ہیں وہ اس کے اوپر شدید چیک کرتے ہیں۔ آرٹیکل 14 کیا ہے؟ یہ ہے جناب کہ رائٹس آف پرائیویسی جسے ہیں ود رسپیکٹ ٹو اے ویمن، یعنی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو ٹو فنگر سو کال ٹیسٹ ہے، یہ دراصل پرائیویسی کو بھی تو ڈسٹرب کر رہا ہے نا۔ ایک عورت جو ہے وہ نہیں کروانا چاہ رہی یہ ٹیسٹ، تو آپ اس کو زبردستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ازیوم یا یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے وکٹم کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ ٹو فنگر ٹیسٹ ہونے والا ہے، لیکن دراصل ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی، زبردستی ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور نتیجتاً ان کی جو رپورٹ ہے وہ ان کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا تھا آرٹیکل 25، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسپیسیفکلی اپلائی ٹو اے فیمیل ریپ اور سیکشل ابیوز وکٹمس میکنگ نیگیٹو انفرنس، یعنی وہ آپ کسی کے کیریکٹر کو دراصل وہاں پہ پرسیکیوٹ کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے معاشرے میں جو رپورٹس جب کسی فیمیل کے بارے میں یہ دی جاتی تھی کہ جناب یہ تو ٹو فنگر آسانی سے جا رہی ہیں اندر، تو وہاں پہ جو رپورٹ تھی ان کے مخالفین لیتے تھے، اور وہ رپورٹ جو ہے بعد میں دیگر مقدمات میں جہاں پہ اس کی ریلیونسی نہیں تھی وہاں پہ اس کے کیریکٹر کو امپیچ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیے یہ فیمیل تو ہے ہی آف ایزی ورچو، ہے ہی آف بیڈ کیریکٹر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل اس کا استعمال جو تھا وہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹیولی زیادہ ہو رہا تھا۔ عورتوں کی جو موڈسٹی تھی، عورتوں کی جو شہرت تھی، عورتوں کی جو عزت ہوتی تھی، اس کو جو ہے وہ بٹا لگایا جاتا تھا، اس کو آپ یوں سمجھیے بدنام کیا جاتا تھا۔ کیا ہے یہ ہے دراصل ہماری اس سوسائٹی کا جنرل کیریکٹر۔ اچھا، اب ہم دیکھیں کہ ایک تو یہ بات ہو گئی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی اس کو ظاہر ہے یہ اپروو نہیں کر رہا۔ اگلے کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جناب انٹرنیشنل لا ہے۔ انٹرنیشنل لا، بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، پاکستان بہت سارے انٹرنیشنل جو کووننٹس ہیں ان کا سگنیٹری ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ خود کو پابند کر چکا ہے کہ اس نے یہ جو امورل قسم کے یا جو جسے ہم کہتے ہیں اگینسٹ دا فیمیل رائٹس جو جتنے پروسیجرز ہیں یہ پاکستان نہیں کرے گا۔ اس میں آپ کو میں بتاؤں چیدہ جو کووننٹس ہیں جو پاکستان کے اوپر چیک لگاتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو فالو کریں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں جی، آرٹیکل 5 ہے یونائٹڈ ڈکلیریشن آف دی ہیومن رائٹس 1984 کا، پھر آرٹیکل 7 ہے جی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966 ہے آئی سی سی پی آر، اینڈ آرٹیکل 16 ہے آف کنونشن اگینسٹ دی ٹارچر اینڈ دی ادر کروئل ان ہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ آف اور پنشمنٹ، پھر ہے جی 1984 ہے، یہ ہے جناب، اور اس کے ساتھ آرٹیکل 12 ہے وہ انٹرنیشنل کووننٹ آن دی اکنامک سوشل اینڈ دی کلچرل رائٹس 1966 جو ہے جس کو آئی سی ای ایس سی آر کہا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان سگنیٹری ہے جناب کنونشن اگینسٹ دی ایلیمینیشن آف دی آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن 1979۔ یعنی پاکستان تو تقریباً ہر طرف سے بن گیا ہے کہ وہ پاکستان نے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ تھی صورتحال آپ کے سامنے کہ پاکستان کا جو جسے ہم کہتے ہیں اپنا قانون، پاکستان کا آئین اور انٹرنیشنل لا،
तीनों ही जो हैं वो इस इन ह्यूमन टेस्ट के अगेंस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद ये प्रैक्टिस जारी थी, जिसको कि अब इस लैंडमार्क जजमेंट के तहत रोक दिया गया है, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसकी डायरेक्शन दी गई है कि अब वो ये इन ह्यूमन टेस्ट नहीं करेंगे। मैं जो इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट्स ने, पाकिस्तानी कोर्ट्स ने केस लॉ दिए हैं, उनको मैं अब अगली जो है वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।